بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عادل ریاض، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست بھی اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے، آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے قرآن اور اسلامک لا، اور آج کے موضوع میں ہم بات کریں گے قرآن ایز اے پرائمری اینڈ فنڈامنٹل سورس آف اسلامک لا۔ سب سے پہلے قرآن کے انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں کہ The Quran is the name of a book consisting of those direct revelations which were made to the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is in the very word of Allah Almighty. Quran is the primary source of law. It is the first in the order of primary source, and thus the first search for a hukm is to be in the Quran, and the jurist should not move to the next source unless the search in the Quran has been completed. کوئی بھی جو قانون دان ہے وہ تب تک کسی دوسرے سورس کی طرف رجوع نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ پیش آئے مسئلے کا حل قرآن پاک میں مکمل طور پر تلاش نہیں کر لیتا۔ قرآن کو ایز اے سورس آف لا دیکھا جائے تو قرآن از دا کمپلیٹ کوڈ آف creed اینڈ morals as well as law based thereupon. The Quran seeks to guide man in all walks of life, spiritual, temporal, individual and collectively. قرآن میں جو نازل کردہ آیات ہیں ان کو ہم اگر ڈویژنز میں دیکھیں تو یہ 3 پورشنز میں ہمیں ان سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ فرسٹ پورشن ڈیل کرتا ہے مذہب اور ہماری جو ڈیوٹیز ہیں اس کی بابت۔ اس میں ہمیں توحید، اللہ پہ بلیو اور روز قیامت پر یقین، اس قسم کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ سیکنڈ پورشن میں جو قرآن ہے وہ قرآنک ایتھک کے بارے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور تھرڈ پورشن میں معاملات کی بابت ہمیں رہنمائی فراہم کی جاتی ہے کہ کس طرح سے ہم کاروبار، سیل، پرچیز، لیز، مورٹگیج، ایویڈنس، ٹارٹ، سول رانگ، کانٹریکٹس وغیرہ پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ قرآن ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ان آیات کی جو کیٹیگریز کی بات کریں کہ کس قسم کی آیات ہمیں کس طرح سے قرآن پاک میں ہم عام زندگی میں جو ہے وہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، تو جو زیادہ تر آیات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس وقت نازل ہوتی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ریلیٹڈ کوئی جو مسئلہ ہے وہ درپیش ہوتا اور اس کا حل جو ہے وہ ناگزیر ہوتا تھا، اور اس طرح اللہ پاک آیات کے نزول سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرماتے تھے۔ اور سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ایبروگیٹنگ ورسز ہیں، جو ایسی آیات جو کسی آبجیکشنیبل کسٹم کی نفی کے لیے جو ہے وہ اتاری گئیں، نازل فرمائی گئیں۔ ایسی آیات جن کے نازل ہونے کا مقصد کسی برے کام، کسی برے رسم و رواج کی تلفی تھا، ایسی آیات کو ایبروگیٹنگ ورسز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسی آیات جو افیکٹ کرتی تھی سوشل ریفارمز کو، جیسا کہ جو اسلام ہے اس نے سب سے پہلے عورت کا جو لیگل سٹیٹس ہے اس کو اجاگر کیا، جانشینی کے قانون کو اجاگر کیا، انہیریٹنس کے قانون کو انٹروڈیوس کروایا۔ یہ تمام ہم جو رہنمائی ہے قرآنک آیات سے ہمیں ملتی ہے، اور اس سے پہلے ان کا کوئی کنسیپٹ عرب میں نہیں تھا۔ اس کے بعد قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے نابالغان کے اور معذور جو ڈسیبلٹی کسی قسم کی جن افراد پہ ہے ان کے رائٹس کی بابت ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے اپنی آیات کے ذریعے۔ اور اس کے بعد پینل جو ورسز ہیں، جیسے کہ حد بیان کر دی گئی، کسی جرم کی سزا قرآن پاک میں بتا دی گئی، اور ان آیات کا مقصد صرف سیکیور کرنا ہوتا تھا، پیس اینڈ آرڈر کو
تاکہ معاملات جو ہیں وہ خراب نہ ہوں، تو اللہ پاک نے ہمیں ایسی آیات کو نازل کر کے ایک حد جو ہے وہ مقرر فرما دی۔ اس کے بعد لیگل ورسز ہیں کہ جن آیات میں ہمیں پرووائڈ کیا گیا کانسٹیٹیوشنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو میٹر میں ہماری رہنمائی فرمائی گئی، اور ایسی رہنمائی زیادہ تر مدنی صورتوں کی شکل میں ہمارے پاس آج بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ نیچر کی بات کریں تو قرآن پاک جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس میں تمام بنیادی قوانین شامل ہیں، لیکن یہ کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے، اور اگر ہمیں قرآن میں کہیں ابہام نظر آتا ہے، کسی مسئلے کا حل نہیں سمجھ آتا، تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہمارا سیکنڈ سورس قرآن کے بعد وہ سنت ہے، سنت سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے قرآن پاک کی ہمارے پاکستان میں جو لاگو قوانین ہیں اس میں کیا اہمیت ہے؟ چونکہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، ہر قانون جو کہ پاکستان میں امپلیمنٹیشن جس قانون کی کروائی جاتی ہے، سب سے پہلا مقصد، سب سے پہلی بات جو لیجسلیچر کے ذہن میں ہوتی ہے کہ ایسا کوئی قانون جو ہے وہ وقوع پذیر نہیں ہونا چاہیے جو کہ قرآن اور احادیث اور سنت کے خلاف ہو۔ اگر ہم ریلیونٹ پروویژن کی بات کریں تو آرٹیکل 227 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کہتا ہے کہ آل ایگزسٹنگ لاز شیل بی براٹ in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah۔ یہاں سے ہمیں قرآن پاک کی پاکستان کے قوانین میں اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے اس ٹاپک کو آج کنکلوڈ کرنے کی طرف جائیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ قرآن is the first primary source of Islamic law. All other sources derive their validity from the Quran Pak, which is in the direct word of Allah Almighty, who is complete sovereign over the entire universe۔ قرآن پاک ہی جو ہے سب سے پہلی بات ہے جس پہ تمام قوانین قرآن پاک کی روشنی میں ترتیب دیے جاتے ہیں، اور قرآن پاک پرائمری سورس ہے، سب سے اسٹرانگ سورس ہے اسلامک لا کا۔ پاکستان میں بھی چونکہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہونے کی بابت ہم قرآن پاک کی روشنی میں ہی قوانین ترتیب دیتے ہیں، تو قرآن پاک سب سے اہم جزو ہے، پرائمری سورس ہے اسلامک لا کا۔ امید کرتا ہوں آج کی نشست میں آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔